الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس میں رجم کی روایات زیر بحث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کی سزا کے جو واقعات پیش آئے، ہم ان واقعات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اب موطا امام مالک کی ایک اور روایت دیکھیے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عثمان کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے شادی کے 6 ماہ بعد بچہ جنا تھا، یعنی 6 مہینے ابھی شادی پر گزرے تھے کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ اس روایت کو بھی لوگ شادی شدہ کے لیے رجم کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، درا حالے کہ بچہ اگر فی الواقع زنا ہی کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا تو یہ بات خود اس روایتی سے ثابت ہو گئی کہ عورت نے اس جرم کا ارتکاب شادی سے پہلے کیا تھا۔ قانون بنانا ہے، یعنی کیا یہ قانون پھر بنایا جائے گا کہ اگر شادی سے پہلے زنا کیا ہو اور پھر شادی کر لے تو اس پر بھی شادی شدہ کی سزا کا نفاذ ہوگا؟ قانون تو ان سب چیزوں کی تنقید کرے گا، اس میں سزا دینی ہے۔ پھر کیا اس روایت کی بنیاد پر یہ دفعہ بھی قانون میں شامل کر لی جائے کہ کنواری زانیہ اگر زنا کے بعد شادی کر لے تو اس صورت میں بھی اسے رجم ہی کی سزا دی جائے گی؟ ہم اپنی کتاب قانون میں کیا یہ لکھ لیں؟ اس واقعے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ پھر اس روایت کو کہاں رکھا جائے؟ روایت سن لیجئے۔ ان عثمان ابن عفان عطیہ بامرأۃ قد ولدت فی 6 اشہر فامر بها ان ترجم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس کے ہاں شادی کے بعد 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا تھا، تو انہوں نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ سنن ابو داؤد میں قبیلہ بکر بن لیث کے ایک آدمی کا مقدمہ نقل ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس پر حد زنا جاری کی، پھر عورت سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ یعنی ایک شخص پر زنا کی حد جاری کر دی گئی۔ یہی وہ سوال ہے جو میں نے بعض مقدمات میں کیا ہے کہ دوسرا فریق کہاں گیا؟ یہاں وہ دوسرا فریق موجود ہے، پھر عورت سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے اسے حد قذف کے کوڑے لگوائے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ اس کو زنا کی سزا دے دی گئی، پھر عورت سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اب اس پر ایک اور سزا کا نفاذ کیا گیا، وہ قذف کی سزا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد ہی کی روایت ہے کہ ایک شخص زنا کا مرتکب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف تازیانے کی سزا دی، یعنی صرف 100 کوڑے مارے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھا تو آپ نے اسے رجم کرا دیا۔ یہ دونوں روایتیں حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدترین اتہام ہے۔ آپ سے کوئی شخص کیا یہ توقع کر سکتا ہے کہ آپ نے مجرم کو کوڑے لگوانے کے بعد عورت سے پوچھا ہوگا؟ یعنی اس میں جلدی کیا تھی؟ عورت موجود ہے، یہ سوال پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ روایت ہمیں قاضی کے بارے میں کیا تاثر دے رہی ہے؟ کیا یہ چیز آپ کے شایان شان تھی؟ کیا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا؟ آپ سے کوئی شخص کیا یہ توقع کر سکتا ہے کہ آپ نے مجرم کو کوڑے لگوانے کے بعد عورت سے پوچھا ہوگا؟ عقل اور انصاف کا ناگزیر تقاضا کیا یہ نہ تھا کہ جب اس نے عورت کا نام لے دیا تھا تو عورت سے پوچھے بغیر اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا؟ معلوم کرنا چاہیے تھا نا نوعیت معاملہ کیا ہے۔ کیا یہ شخص
محض عورت کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے، یعنی اصلاً زنا کا مجرم ہی نہیں ہے، قذف کا مجرم ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے تھا۔ دوسری روایت اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عاقل کیا یہ مان سکتا ہے کہ اگر سزا میں فرق کی بنیاد فی الواقع شادی تھی، یعنی قانون یہ تھا جیسے کہ ہمارے فقہا بیان کرتے ہیں کہ شادی شدہ کو رجم کر دیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی، کتاب قانون میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ذرا اس روایت کو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عاقل کیا یہ مان سکتا ہے کہ اگر سزا میں فرق کی بنیاد فی الواقع شادی تھی تو آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کیے بغیر مجرم کو 100 کوڑے لگوا دیے؟ یعنی قانون یہ ہے کہ دونوں کی سزا میں فرق ہوگا، یہ سوال ہی نہیں پوچھا، یہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کی تحقیق ہی نہیں کی۔ کسی شخص کا شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونا بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی تحقیق میں دقت ہوا کرتی ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ اس شخص کو یہ معلوم تھا کہ شادی شدہ کی سزا سنگساری ہے، اس نے جھوٹ بول دیا، لیکن یہ واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ مدینے میں، ایک چھوٹی سی بستی میں، یعنی جس میں کیا اس میں کوئی دقت ہونی چاہیے کہ یہ معلوم کر لیا جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ شادی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی تحقیق میں کچھ برسوں لگتے ہیں یا کوئی بڑی مشقت پیش آ جاتی ہے؟ کسی شخص کا شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونا بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی تحقیق میں دقت ہوا کرتی ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں اگر آپ کسی بڑے شہر میں، کروڑوں کی آبادی کے شہر میں بھی چاہیں تو 10 منٹ میں تحقیق ہو جائے گی۔ مدینہ یعنی جس کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی، ہمارے موجودہ زمانے میں ایک چھوٹے سے محلے سے بھی چھوٹا، اور اس میں یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ مجرم شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ اسے غیر شادی شدہ سمجھ کر کوڑے لگوا دیے گئے، اگلے دن معلوم ہوا کہ شادی شدہ ہے، پھر رجم کرا دیا گیا۔ پھر یہ بھی خیریت ہوئی کہ پہلے کوڑے مارے گئے، ورنہ معاملہ اگر اس کے برعکس ہو گیا ہوتا تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جاتی؟ یعنی یہاں تو غلط فہمی یہ ہوئی کہ کنوارا ہے، اگر غلط فہمی یہ ہو جاتی کہ شادی شدہ ہے اسے سنسار کرا دیا جاتا، اگلے دن معلوم ہوتا کہ یہ تو شادی شدہ نہیں تھا۔ یعنی اگر اگلے دن یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ شادی شدہ تھا تو اگلے دن یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ شادی شدہ نہیں تھا، پھر کیا ہوتا؟ یعنی آدمی تو خدا کے پاس جا چکا ہوتا۔ تو کیا اسی طریقے سے عہد رسالت میں فیصلے ہوتے تھے؟ اسی طرح جرائم کی سزائیں دی جاتی تھی؟ روایات سن لیجئے۔ عن ابن عباس رجل من بکر ابن لیث اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقر انه زنا بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية 80۔ یہ پہلی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بکر بن لیث کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا کہ اس نے ایک عورت سے زنا کیا ہے، وہ کنوارا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 100 کوڑے لگوائے، پھر اس سے عورت کے خلاف ثبوت چاہا تو اس بی بی نے کہا اللہ کی قسم اس نے جھوٹ بولا ہے یا رسول اللہ۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قذف کے 80 کوڑے لگوائے۔ دوسری روایت عن جابر ان رجل زنا بامرأة فلم یولم باحسانہ فجلد ثم علم باحسانہ فرجم۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی، اس کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ وہ محسن ہے یا نہیں، یعنی یہ نہیں معلوم تھا کہ شادی شدہ ہے یا نہیں، چنانچہ اسے کوڑے مارے گئے، پھر معلوم ہوا کہ وہ محسن ہے تو اسے رجم کر دیا گیا۔ یہودی اور یہودیہ کے رجم کا جو واقعہ بخاری اور مسلم اور حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں نقل ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ بات آج تک طے نہیں ہو سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے ملکی قانون کے تحت سزا دی تھی یا ان کا اپنا مذہبی قانون پر نافذ کیا تھا۔ اس لیے کہ ہمیں قرآن مجید سے یہ معلوم ہے
کہ یہود پر ان کا قانون بھی بعض صورتوں میں نافذ کیا گیا، اس کے شواہد خود روایتوں کے اندر ہیں۔ روایات سے بظاہر یہ دوسری بات ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ واقعہ اس سزا کے بارے میں کسی رائے کا ماخذ نہیں بن سکتا۔ روایت دیکھ لیجئے، یعنی واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ نقل ہوا ہے کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنی احکم بما فی التوراۃ فامر بہما فرجما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تورات ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ یہ اس واقعے پر تبصرہ ہے۔ چنانچہ اس یہودی اور یہودیہ کے بارے میں حکم دیا گیا اور وہ دونوں سنسار کر دیے گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اول من احیا امرک اذا ماتوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ یہ اسے مردہ کر چکے تھے۔ تو دونوں روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بظاہر دوسرے امکان کی تائید کرتی ہے۔ اب اگر دوسرا امکان ہے تو پھر ان واقعات کو سرے سے اس سلسلے میں پیش نہیں کرنا چاہیے، ان کو پھر اسی روشنی میں دیکھنا چاہیے جو خود ان روایات سے میسر آ گئی ہے کہ تورات میں کیا قانون تھا، یہ کس موقع کی چیز ہے، اس وقت صورتحال کیا تھی۔ قرآن مجید بہت کچھ اس معاملے میں بتا دیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں یہود کے مقدمات کی نوعیت کیا تھی اس پر بڑی تفصیلی بحث ہو گئی۔ غامدیہ کا واقعہ بھی حدیث کی متعدد کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ بالعموم یہی واقعات ہیں جن کو بیان کرنے کے بعد لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ امام حمید الدین فرائی نے اور امام امین احسن اصلاحی نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے۔ ان واقعات کو بھی دیکھ لیجیے۔ غامدیہ کا واقعہ بھی حدیث کی متعدد کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ یہ عورت شادی شدہ تھی یا غیر شادی شدہ، اس کا کوئی ذکر روایات میں نہیں ہوا، یعنی روایات میں سرے سے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ باقی روایات میں تو ہم نے دیکھا کہ کہیں محسن کا لفظ ہے، کہیں محسنہ کا لفظ ہے، کہیں احسنہ کا لفظ ہے، تو کچھ الفاظ ہیں کہ جو اس کے محتمل ہیں کہ اس سے شادی مراد لے لی جائے، لیکن یہاں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد رجم کر دیا گیا، یعنی اب واقعے کے تضادات دیکھیے۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ آئی، اس نے اعتراف کیا اور بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد رجم کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں اس کے برخلاف پوری صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس پر سزا اس وقت نافذ کی گئی جب دودھ چھٹانے کے بعد اس کا بچہ خود کچھ کھانے کے قابل ہو گیا۔ یعنی ایک میں یہ ہے کہ پیدا ہوا، بچہ کسی کے سپرد کیا گیا اور رجم کر دیا گیا۔ دوسرے میں یہ ہے کہ نہیں، اس وقت بھی رجم نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے کہا گیا کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ، دودھ چھٹانے کے بعد آنا، پھر اس کے بعد سزا کا نفاذ ہوگا۔ اس عرصے کے دوران میں یہ کہاں رہی؟ ظاہر ہے کہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے کہ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے سزا دینی ہے۔ شادی شدہ عورت کا ایک گھر ہوتا ہے، کنواری ہے تو اس کا بھی ایک گھر ہوتا ہے۔ اس عرصے کے دوران میں یہ کہاں رہی؟ ایک روایت کے مطابق اسے ایک انصاری نے اپنے پاس رکھا، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ذمہ داری اس کے ولی پر ڈالی گئی۔ اب کس کا یقین کیجئے؟ یعنی اس کے ولی پر۔ کون تھا ولی؟ دوسری روایت کہتی ہے کہ نہیں، ایک انصاری نے پیشکش کی، اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کو اس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ یہ کوئی ڈیرے والی تھی جو پیغمبر سے بیعت میں یہ وعدہ کرنے کے بعد کہ اب وہ زنا کے قریب نہ جائے گی، پھر اس جرم میں ملوث ہوئی اور حمل کی وجہ سے اعتراف پر مجبور ہو گئی، یا کوئی شریف زادی تھی جو شوہر کے ہوتے ہوئے کہیں اتفاقاً بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھی۔ یعنی جب ہم سزا دینے لگیں گے تو مجرم کے احوال کیا ہیں یہ معلوم کریں گے نا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب روایات سے نہیں ملتا۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح نہیں ہوتی کہ اس کا شوہر اگر کوئی تھا، یعنی اگر وہ شادی شدہ تھی اور اس کا کوئی شوہر ہونا چاہیے، اور اس کے اہل قبیلہ،
یعنی ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، ایک عورت آئی ہے، اس نے اعتراف کیا ہے اس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، اس کے بچے کی پیدائش تک سزا نہیں دی جا رہی، اس نے یہ زمانہ کہیں گزارنا ہے، یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ بچے کی پیدائش میں بھی کچھ مہینے لگے ہوں گے، اگر وہ روایت صحیح ہے کہ پیدائش کے بعد دودھ چھٹانے تک اس کو رجم نہیں کیا گیا تو سال 2 کا عرصہ گزرا ہوگا۔ اس میں اس کے اہل قبیلہ کہاں غائب ہے؟ اس کے اہل خاندان کہاں ہیں؟ اس کا شوہر اگر کوئی تھا اور اس کے اہل قبیلہ اس قضیے کے دوران میں کہاں غائب رہے ہیں؟ اس کی تدفین کے وقت بھی اس کے گھر والوں میں سے کوئی سامنے نہیں آیا۔ یہ اگر کوئی خاندانی عورت تھی تو اس طرح کے مواقع پر جو اضطراب فطری طور پر اہل خاندان میں پیدا ہونا چاہیے، اس کے کوئی آثار روایات میں کیوں نہیں ملتے؟ یعنی کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ شوہر کہاں ہے؟ اہل قبیلہ کہاں ہے؟ اچھا کوئی خاندان ہے، گھر ہے، کوئی ماں ہوگی، کوئی باپ ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ سارے؟ کوئی آئے گا، کوئی چلیے تعصب ہی کا اظہار کرے گا۔ یہ سب معاملات ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ روایات سن لیجئے۔ روایات یہ ہے، قالت انا حبل من الزنا فقال انت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فقفلها رجل من الانصار حتى وضعت قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال اذن لا نرجمها وندى ولدها صغيرا ليس له من يرزقه فقام رجل من الانصار فقال الی رضاؤه یا نبی اللہ قال فرجمها۔ اس عورت نے آگے کہا یہ بندی زنا سے حاملہ ہے۔ حضور نے پوچھا کیا تم فی الواقع حاملہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا انتظار کرو تاکہ وضع حمل ہو جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد انصار کے ایک شخص نے اسے اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ اس نے بچہ جن دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ غامدیہ نے بچہ جن دیا ہے، آپ نے فرمایا ہم اس وقت بھی اسے رجم نہ کریں گے کہ اس کے بچے کو اسی طرح چھوڑ دیں اور اسے کوئی دودھ پلانے والا بھی نہ ہو۔ یہ عرب ہے جہاں دودھ پلانے والی خواتین بھی ہوتی ہیں، خاندانی عورت ہے تو گھر میں بھی کچھ خواتین ہوں گی سنبھالنے والی۔ چلیے ماں ہی کا دودھ پی لے یہ بچہ، یہ ملحوظ ہوگا۔ لیکن پھر اگلی روایت کو دیکھیے، انصار میں سے ایک شخص نے یہ بات سنی تو اس نے کہا اس کی رضاعت کا ذمہ میں لیتا ہوں یا رسول اللہ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس پر آپ نے اسے رجم کر دیا، یعنی اس میں یہ ہے کہ اس نے رضاعت کی ذمہ داری لے لی، آپ نے سزا دے دی۔ دوسری روایت دیکھیے، قالت یا رسول اللہ لما تردنی لعلک ان تردنی کما ردت معاذا فواللہ انی لحبلی قال املا فذبی حتی تلدی فلما ولدت اتته بالصبی فی خرقہ قالت ھذا قد ولدته قال اذهبي فارضعيه حتى تفتميه فلما فتمته اتته بالصبي في يديه كسرة خبز فقالت ھذا یا نبی اللہ قد فتمته وقد اکل الطعام فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الى صدرها وامر الناس فرجموها۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں لوٹاتے ہیں؟ غالباً اسی طرح جس طرح آپ نے ماعز کو لوٹایا تھا۔ بخدا میں تو حاملہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نہیں ٹلتی تو جا اس کی ولادت تک انتظار کر۔ چنانچہ جب ولادت ہو گئی تو وہ بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور اس نے کہا یہ ہے جسے میں نے جنم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ تم اس کا دودھ چھٹا سکو۔ چنانچہ جب اس نے دودھ چھٹایا تو وہ بچے کو لے کر اس طرح آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور اس نے کہا اللہ کے نبی یہ میں نے اس کا دودھ چھٹا دیا ہے اور یہ اب کھانے لگا ہے۔ اس پر آپ نے بچے کو مسلمانوں میں سے ایک شخص کے سپرد کیا، پھر حکم دیا کہ اس کے سینے تک گڑھا کھودا جائے، پھر لوگوں سے کہا اور انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ پہلی روایت یہ بتا رہی تھی وہ بھی مسلم کی ہے، یہ بھی مسلم کی ہے۔
پہلی روایت یہ بتا رہی تھی کہ اس انصاری نے رضاعت کی ذمہ داری لے لی۔ یہاں یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے دودھ چھٹایا بلکہ آ کے بتایا کہ یہ دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ وہ روایت قبول کی جائے یا یہ قبول کی جائے؟ یعنی یہ کوئی معمولی فرق ہے، معمولی تضاد ہے؟ یہاں پوری تفصیل بیان ہوئی ہے، وہاں بھی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے۔ وہاں انصاری آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے رضاعت کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں، یہاں رضاعت بھی ہوئی ہے، بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ خود لے کر آئی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے اس پر آپ نے بچے کو مسلمانوں میں سے ایک شخص کے سپرد کر دیا۔ جس روایت میں یہ ہے کہ ولی تھا تو ولی کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ خاندانی عورت تھی تو اہل خاندان کہاں تھے؟ اچھا چلیے وہ اس بچے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو کم سے کم یہ چیز تو زیر بحث آنی چاہیے تھی روایت میں۔ عن عمران بن حسین ان امرأة من جہینۃ اتت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبل من الزنا فقالت یا نبی اللہ اصبت حدا فاقمہ علی فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا فقال احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بها ففعل فامر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشقت علیہا ثیابہ ثم امر بها فرجمت۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت، یہ وہی قبیلہ ہے، غامدیہ ہی کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ زنا سے حاملہ تھی۔ اس نے حضور سے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں حد کی مستحق ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور اس سے کہا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور جب یہ بچہ جن لے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ اس نے یہی کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کے کپڑے اس کے جسم پر باندھ دیے گئے، پھر حکم دیا تو وہ رجم کر دی گئی۔ یہ 3 روایات ہیں، تینوں مسلم کی روایات ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے تضادات کیا ہیں، ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسری کے ساتھ متصادم ہیں، ایک سے کیا تصویر سامنے آتی ہے، دوسری سے کیا آتی ہے۔ ایک میں ولی ہے، دوسری میں انصاری ہے، ایک میں وہ رضاعت کی ذمہ داری لے رہا ہے، دوسری میں عورت دودھ پلانے کے بعد یہاں تک کہ دودھ چھٹانے کے بعد روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہی ہے۔ یہ ہمیں ان روایات سے قانون اخذ کرنا ہے، قانون بھی وہ اخذ کرنا ہے جس سے قرآن مجید کو منسوخ کر دینا ہے، یعنی قرآن مجید کے حکم میں تغیر و تبدل کر دینا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بحث کرے کہ نسخ میں پورا حکم اٹھانا ہے تو حکم جس درجے میں اٹھایا گیا ہے بہرحال تغیر و تبدل ہو گیا ہے، تبدیلی ہو گئی ہے اس کے اندر، اس کو سب مانتے ہیں کہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ مزدور کا مقدمہ بھی حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ یہ ایک اور مقدمہ ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق یہ جس شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا اس کی بیوی سے زنا کا مرتکب ہوا، یعنی ایک مزدور کا واقعہ ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اجرت پر کسی کے ہاں کام کرتا تھا، اس کی بیوی سے ملوث ہو گیا۔ اس کے باپ نے، یعنی زنا کرنے والے لڑکے کے باپ نے اس شخص کو 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر راضی کر لیا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک مزدور ہے، وہ گھر میں کام کرتا ہے، اجرت پر کام کرتا ہے، وہ بیوی سے ملوث ہو گیا ہے۔ شوہر صاحب نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر اس کو راضی کر لیا، مگر اہل علم نے اسے بتایا کہ اس معاملے میں راضی نامے کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اس شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا بکریاں اور لونڈی تجھی کو واپس، تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور اس شخص کی بیوی اگر اعتراف کرے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ روایت یہ ہے اخبرنی عبید اللہ انہ سمع ابا ہریرہ و زید بن خالد قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام رجل فقال انشدک اللہ الا قضیت بیننا بکتاب اللہ فقام خصمہ وکان افقہ من فقال اقض بیننا بکتاب اللہ واذن لی قال قل قال ان ابنی کان عسیفا علی ھذا فزنا بامرأته فافتدیت منہ 100 شاة وخادم ثم سألت رجالا من اہل العلم فاخبرونی
ان علی ابنی جلد میتن و تغریب عام و علی امراتہ الرجم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لاقضین بینکما بکتاب اللہ جل ذکرہ المیات شاطن والخادم رد علیک و علی ابنک جلد میتن و تغریب عام وغد یا انیس علی امرات ھذا فین طرف فرجمہ۔ عبید اللہ نے بتایا کہ ابو ہریرہ اور زید بن خالد دونوں نے ان سے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ یعنی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کچھ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، کسی شخص نے اٹھ کے یہ کہا کہ قضیہ ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیں۔ اس پر فریق مخالف کھڑا ہوا اور وہ اس کے مقابلے میں کچھ سمجھدار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں روداد مقدمہ بیان کروں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ اس نے عرض کیا میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، اس کی بیوی سے اس نے زنا کا ارتکاب کیا، میں نے اسے 100 بکریاں اور ایک خادم فدیے کے طور پر دیے۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی کی سزا ہے اور اس کی بیوی سنسار کی جائے گی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ 100 بکریاں اور خادم تجھی کو واپس، تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور انیس یہ صحابی ہیں، تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ، وہ اگر اعتراف کرے تو اسے رجم کر دو۔ اس مقدمے کی یہ روداد بھی اگر غور کیجیے تو نہایت مبہم ہے۔ یہ کون غیور عرب تھا جس نے بیوی کی گردن مار دینے یا کم سے کم اسے علیحدہ کر دینے کی بجائے اس کی عصمت کا سودا 1 لونڈی اور 100 بکریوں میں چکا دیا؟ کیا یہ فی الواقع شرفاء کا کوئی گھرانہ تھا، یا اس کی روایت یہی تھی کہ پہلے کسی شخص کو پھانسا جائے اور پھر آبرو کی قیمت لے کر معاملہ ختم کر دیا جائے؟ جرم کا افشا کس طرح ہوا؟ مجرم پکڑے گئے یا بیوی نے خود شوہر کو بتایا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے اور اب وہ لڑکے کے باپ سے لونڈی اور بکریوں کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ لڑکے کا کردار کیا تھا؟ مقدمے کی روداد میں بصراحت بیان ہوا ہے کہ فریقین جب حضور کے پاس آئے تو مسئلہ اس جرم کی سزا کے بارے میں محض کسی علمی اختلاف کا نہ تھا، بلکہ اس کی نوعیت ایک جھگڑے کی تھی۔ یہ جھگڑا کیوں پیدا ہوا؟ اس کی نوعیت کیا یہی نہ تھی کہ عورت کا شوہر لونڈی اور بکریاں ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہ تھا اور لڑکے کے باپ کی خواہش تھی کہ زانیہ بھی کیفر کردار کو پہنچے اور اس کے بیٹے کو بھی قرار واقعی تنبیہ ہو جائے؟ یہ سوالات ہیں، ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی اس روداد کو سنے گا یہ سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوں گے۔ ان سوالات کا کوئی واضح جواب اس مقدمے کی روداد میں نہیں ہے۔ قانون کے نقطہ نظر سے یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اور میں پھر عرض کر دوں کہ اگر معاملے کی نوعیت یہ ہوتی کہ ایک حکم معلوم ہے یا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے اور کسی واقعے کی روداد ہم پڑھ رہے ہیں، وہ پوری ہے، وہ ادھوری ہے، وہ ناقص ہے، وہ متناقض ہے، چلیے چھوڑیے۔ یہاں معاملے کی سنگینی یہ ہے کہ ہمیں زنا کی سزا کے بارے میں شریعت کا حکم متعین کرنا ہے۔ قرآن میں اس کی ایک متعین سزا بیان ہو چکی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ معلوم ہو رہا ہے اس سے ہمارے فقہا قرآن مجید کی آیت میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، تغیر کرنے جا رہے ہیں، اور اگر دوسرا لفظ پستار لے لیجئے تو اسے منسوخ کرنے جا رہے ہیں۔ اور مقدمات کی نوعیت یہ ہے، یہ مقدمات ہیں جو مائز کے مقدمے سے پہلے میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ مائز کا مقدمہ زیادہ شہرت رکھتا ہے، اس کے سوا بھی کچھ مقدمات ہیں، اس وجہ سے اب اس کو بھی دیکھ لیجئے۔
اس سلسلے کا اہم ترین مقدمہ ماعز اسلمی کا ہے۔ یہ ایک یتیم تھا جس کی پرورش حزال اسلمی کے گھر میں ہوئی، یعنی ایک یتیم بچہ تھا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حزال اسلمی نے اس کو پالا۔ ایک دن یہ ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ میں مہیرہ نامی ایک عورت کے پیچھے پڑا ہوا تھا، آج اس سے اپنی خواہش میں نے پوری کر لی۔ یعنی عورت کا نام بھی معلوم ہو گیا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور پھر ایک دن یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب نادم ہوں کہ میں نے یہ کیا حرکت کر ڈالی۔ حزال نے اسے مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو جاؤ۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ اس جرم کی پاداش سے بچنے کی کوئی صورت اس کے لیے نکل آئے گی۔ یہ سب باتیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، میں نے اس کے حوالے دے دیے ہیں، یہ آپ میری کتاب برہان میں دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ پہلے سیدنا صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے پاس گیا، اور دونوں کی اس نصیحت کے باوجود کہ اللہ سے رجوع کرو اور جو پردہ اس نے تم پر ڈالا ہے اس میں چھپے رہو، محض اس خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ آپ اسے کوئی معمولی سزا دے کر چھوڑ دیں گے۔ یہ سب تفصیل روایات سے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی حزال اسلمی نے مشورہ دیا ہے، یہ جلیل القدر صحابہ کے پاس گیا، انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ اللہ سے توبہ کرو۔ یہ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کا محرک کیا تھا یہ خود ماعز نے بیان کر دیا ہے کہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ مجھے موت کی سزا دی جائے گی یا مجھے رجم کرا دیا جائے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمِ رُدُّونِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِن نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر قاتلی۔ ہم نے اسے باہر لا کر سنسار کرنا شروع کیا، پتھر پڑے تو وہ چیخا، لوگوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے چلو، میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا، انہوں نے مجھے دھوکے میں رکھا، وہ مجھے یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کرائیں گے۔ یعنی اب یہ دیکھیے نا کہ آگے چل کے معلوم ہوگا کہ بعض روایات یہ تاثر دے رہی ہیں کہ وہ تو اپنی جرم کی کیفیت سے اس قدر مغلوب ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہاں دیکھیے کہ اب سب روایات کا ہم استقصاء کر کے ان کو جمع کرتے ہیں تو کیا تصویر سامنے آتی ہے۔ بعض روایات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اسی نے اپنے جرم کے بارے میں بتایا۔ یعنی بہت سی روایات ہیں جن میں ایسا ہوگا کہ وہ آیا ہے، اس نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن ابن عباس کی ایک روایت میں بصراحت بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے جرم سے مطلع تھے۔ روایت یہ ہے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لماعز ابن مالک احکم ما بلغنی عنک قال وما بلغک انی قال بلغنی انک وقعت بجاریۃ آل فلاں قال نعم قال فشہد 4 شہادات ثم امر به فرجم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز سے پوچھا، مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے کیا وہ درست ہے؟ اس نے کہا آپ کو میرے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لڑکی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے 4 مرتبہ اقرار کیا، تب اس پر سزا نافذ کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ کیا تضاد واقع ہوا ہے۔ کچھ روایات ہیں جس میں استجاب کے ساتھ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کیا تم نے، کیوں آئے ہو، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ بہت تیکھے اسلوب میں یہ سوال کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کیا وہ درست ہیں۔ یہ کوئی معمولی تناقض نہیں ہے، اس سے مقدمے کی صورت میں زمین و آسمان کا تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے وہ سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر یہ روایت ابن عباس کی نہ ہوتی مثال کے طور پر
تو پھر ہم ان روایات سے کیا سمجھتے، اور اگر وہ نہ ہوتی تو اس روایت سے کیا سمجھتے؟ اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی؟ اس کے بارے میں کوئی واضح بات اگرچہ روایات میں بیان نہیں ہوئی، لیکن ابن سعد کی روایت کے مطابق جس عورت سے اس نے بدکاری کی اسے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یعنی اب دوسرا فریق یہاں موجود ہے، بلایا مگر اس سے کچھ مواخذہ نہیں کیا، یعنی کچھ نہیں کہا آپ نے اسے، اس وجہ سے صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا۔ یہ طبقات کبریٰ میں ہے کہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة التي اصابها فقال اذهبي ولم يسأل عن شيء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا جس سے ماعز نے زنا کیا تھا، پھر اسے کہا چلی جاؤ، اور اس سے کچھ تعرض نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یعنی آخر کچھ تو کہنا چاہیے تھا۔ اگر وہ فی الواقع مجرم تھی، چلیے وہ لونڈی تھی، اس کو یہ سزا نہیں دینی تھی، تنبیہ تو کرنا تھی، نصیحت تو کرنا تھی، کچھ تو کہنا تھا، کچھ بھی نہیں کہا، سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ چلی جاؤ۔ تو کیا اس سے یہ قیاس کیا جائے، یہ خیال کیا جائے کہ یہ زنا بالجبر کا مقدمہ ہے؟ میں کوئی رائے نہیں دے رہا، میں یہ کہتا ہوں کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی ان مقدمات کی نوعیت واضح کرنا مقصود ہے، ہمیں ان سے ایک قانون اخذ کرنا ہے، کیا فی الواقع یہ اس قانون کا ماخذ بن سکتے ہیں؟ یہ بحث ابھی جاری ہے۔ ماعز سے متعلق بہت سی روایات کا تجزیہ ہم آگے چل کے کریں گے، اب اس نشست کا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔